بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوشبوئے قرآن کے ساتھ اپنی روح کو معطر کرتے ہوئے اور اپنے قلوب کو مطہر اور منور کرتے ہوئے سورہ دہر، سورہ اہل بیت علیہم السلام سے مستفید ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس خوبصورت وزیبہ و حسین نعمات کے حصول کی جانب لے کر جا رہے ہیں جو خدا نے بہشت میں رکھی ہیں۔ آج ہم سورہ دہر کی 23ویں آیت سے 26ویں آیت کی تلاوت کریں گے اور اس پر تدبر کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ایسا انسان بنائیں گے کہ قیامت کے دن جب یہ مجسم حالت میں یہ سورہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ آج ہم ان آیات کا ہدیہ امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کو کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس ماہ رمضان، ماہ خدا میں جو مومنات ذوق و شوق سے سورہ دہر کو، سورہ اہل بیت علیہم السلام کو پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، درک کر رہی ہیں اور اس کے مفاہیم پر غور کر رہی ہیں، خدایا ان ہستیوں کا واسطہ دیتی ہوں، خدایا ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آئیے ہم سورہ دہر کی 23ویں اور 26ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس پر تدبر کرتے ہیں۔ 23ویں آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے تجھ پر قرآن نازل کیا۔ عزیزان من، اس سورہ کا آغاز یعنی نطفے سے، انسان کی خلقت سے، پھر انسان کی خلقت سے ہوتے ہوئے خدا ادھر بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت دے دی، معرفت کے بعد قرآن اور اہل بیت، پھر خدا نے اس کو اختیار دے دیا، چوائس دے دی کہ اب وہ ہدایت پا کر شاکرین میں شامل ہو جائے یا ہدایت سے رخ پھیر کر کافرین کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ اور پھر خدا نے یہ بتلا دیا کہ جو ہدایت کے راستے میں ہیں وہ نیکوکار ہیں، وہ ابرار ہیں، اور ابرار کی 5 کوالٹیز کا ذکر اس میں ہوا۔ پھر ابرار کے لیے جو خدا نے عظیم اجر رکھا ہے بہشت میں، اس کا ذکر کیا، اور بہشت کی خوبصورت جزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اب ان آیتوں میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا کیا کنیکشن ہے؟ ایک دم سے قرآن کے نزول کی کیوں بات کی گئی؟ عزیزان من، وہ رب ذوالجلال اتنا پیارا ہے، اپنی مخلوق کو اتنا چاہتا ہے۔ ذرا انسان کی عظمت کا اندازہ تو لگائیں، انسان کی کیا حقیقت ہے، ایک نطفہ، اور پھر رب ذوالجلال نے، پھر پروردگار عالم نے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اس کو اتنا اونچا بنا دیا کہ اس کے لیے عرش سے پروردگار عالم نے کلام نازل کیا۔ یعنی وہ رب ذوالجلال اس کے لیے کلام، انسان کے لیے کلام نازل کرتا ہے۔ کہہ رہا ہے رب ذوالجلال، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تنزیلا، جیسا کہ یہ نازل کرنے کا حق ہے، تنزیلاً یہ تاکید کے لیے آ گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے انسان باتیں کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ خدا نے کلام نازل کیا۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا کہ اللہ ہم سے قرآن کے ذریعے کلام کر رہا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میری جان قربان ہوں مولا پر، مولا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب خدا یہاں پر کہہ رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ یہ تنزیل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ انزال کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، نزلنا یعنی آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تدریجاً، انزلنا یعنی ایک ساتھ روح پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دم پورا کا پورا قرآن نازل ہوا، وہ انزلنا ہے۔ اور جو حالات کے مطابق آیت با آیت، یعنی ہر آیت کو پروردگار عالم نے جہاں جس طرح مصلحت سمجھے اسی انداز میں نازل کیا، اس کو کہتے ہیں حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ یہاں تنزیل والا صیغہ انزلنا آیا ہوا ہے، اور اس انداز سے جیسے کہ رب ذوالجلال نے، پروردگار عالم نے جو یہ نازل کیا ہے، یہ یعنی میں یہ آپ کو سمجھانے کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ جو یہ نازل کیا ہے یہ
بارش کی طرح نہیں ہے کہ اوپر سے پھینک دیا ہو، ہمیں دے دیا ہو اور یہ کتاب یہاں ہے۔ عزیزان من، تھوڑا سا یہاں پر تدبر کریں، یہ بہت مہم پیغام ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ بارش کا قطرہ گر جاتا ہے، کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی نزول ہے۔ پروردگار عالم کہتا ہے میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، نازل کرتا ہوں۔ اب قرآن کو بھی نزول کہا ہے، لیکن اس کا نزول پتہ ہے کیسا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ ہینگ کر دیا ہے، یعنی لٹکا دیا ہو، پھینک نہیں دیا گیا ہو، لٹکا دیا گیا ہو، ہینگ ہو رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ یہ قرآن حبل متین ہے، یہ قرآن اتنی اسٹرانگ عروۃ الوثقی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں۔ عزیزان توجہ کھنید کہ عظمت تو دیکھیے انسان جو فقط ایک نطفہ، اور یہ نطفہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو کہا یہ وہ حبل متین ہے، یہ وہ مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا خداوند متعال۔ بہت زیادہ پچھتائے گا انسان کہ ایسی عظیم رسی اس کے پاس ہو اور وہ اس کو نگلیکٹ کرے۔ عزیزان من، یہ رسی آپ کو دے دی گئی ہے، آپ نے اس کو تھام لیا ہے۔ جب آپ نے اس کو تھام لیا، اب آپ اس کو کھینچتے ہوئے کہاں تک پہنچیں گے؟ کربلا معلی۔ اللہ اکبر، خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو۔ یہ کتاب جو عرش پر علی حکیم ہے اور فرش پر عربی مبین کی شکل میں ہے، کتنے حسین انداز میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ آئیے 24ویں آیت کی جانب چلتے ہیں کہ جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے۔ 24ویں آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا۔ خدا کہہ رہا ہے بس تم اپنے پروردگار عالم کے حکم کی تبلیغ اور اس کے اجرا کے لیے صبر اختیار کرو اور ان میں سے کسی گنہگار اور کافر کی اطاعت نہ کرو۔ عزیزان من، خدا نبی سے کہہ رہا ہے انتظار کرو حکم الہی کا، آیت ابھی نازل ہوں گی، ابھی حکم الہی آئے گا۔ مثلا جہاد کا حکم ہے، کبھی کبھی نبی بہت زیادہ بے چین ہوتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے 5 احکامات اس آیت میں جاری کر دیے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَاصْبِرْ، یعنی پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا حکم کیا ہے؟ صبر کرنے کا کہا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا، کہ جو گنہگار ہیں، نا شکرے ہیں، ان کی باتوں میں نہ ہو۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ پھر تیسرا جو ہے وہ پروردگار عالم اگلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اگلی آیت میں 25ویں آیت میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے پروردگار عالم کے نام کا صبح و شام ذکر کرو۔ تو اب یہاں پر تیسرا جو حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ صبح و شام خدا کے نام کا ذکر کرو۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 26 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو اس کے لیے سجدہ کرو اور رات کے ایک طویل حصے میں اس کی تسبیح کرو۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ رات کو سجدہ، اور 5واں حکم تسبیح کرو طویل رات کو لمبے عرصے کے لیے۔ 5 احکامات خدا دے رہا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صبر۔ دوسرا اطاعت نہ کرو، یعنی جو کفور ہیں ان کا کہنا نہ مانو۔ عزیزان من، جب بھی کوئی مشن شروع کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لیڈر اچھا ہوتا ہے تو ٹیم اچھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار امیر ترین شخص لالچ دے کر یا اس کے پاس اگر پاور ہے تو وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف توجہ نہ دو، اطاعت نہ کرو، اپنا کام جاری رکھو۔ پھر آیت نمبر 25 اور 26 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی کیا فرمایا؟ بکرا یعنی صبح، اصیل یعنی عصر شام کے وقت، اور پھر کہا لیلی، لیلی کا لفظ استعمال ہوا، اور یہ لیل اتنی اہم ہے۔ اگر ہم اپنی لیل کہتے ہیں رات کو، اگر ہم اپنی رات کو صحیح کر لیں تو بکرا بھی ہماری یعنی صبح بھی ہماری صحیح ہو جائے گی۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کی نماز صبح بہترین ہو، A1 ہو، سپر اسٹار ہو، تو وہ اپنے عشاء کے بعد کی روٹین کو دیکھے کہ کیا بول رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے۔ عزیزان من، لوگوں سے کبھی اجر کی توقع نہ کریں۔ جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں نا، ان کی بے چینی میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ نہ لوگ ملتے ہیں
نہ اللہ ملتا ہے نہ کچھ، اور یقین جانے جب آپ اللہ کے بن جائیں تو سب مل جاتا ہے۔ لہٰذا 26ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ کسی نے امام ضامن و سامن امام رضا علیہ السلام سے پوچھا مولا اس آیت مقدسہ میں تسبیح کا کیا حکم دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد نماز شب پڑھا کرو۔ تو 24 اور 25 آیت میں نماز فریضہ کے اوقات کا بیان ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں اوقات نماز کی طرف اشارہ ہے ان سے 5 نمازوں کے لیے بیان 3 اوقات کا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بقرہ صبح کی نماز کا وقت، اصیل یعنی زوال سے لے کر مغرب تک 2 نمازوں کا بیان، ظہر و عصر۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ، یعنی رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ہیں۔ پھر فرمایا وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یعنی طویل حصہ شب میں جو تسبیح کا کہا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ نماز شب۔ اور نماز شب کی خصوصیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انسان کے دل کو ایسے منور کرتا ہے جیسے سورج اس کی روح کے اندر مضبوط ہو گیا ہو اور اسے باہر اندھیرے کا کوئی خوف نہ ہو۔ دوسری خصوصیت جو نماز شب کی بتائی گئی ہے کہ یہ انسان کی فطرت کو بھی صاف اور منور کرتا ہے اور انسان کے دل سے غم کو اس حد تک دور کرتا ہے کہ وہ دنیا کو تاریکی میں نہیں دیکھتا، یعنی اس کے لیے دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت جو بتائی گئی نماز شب پڑھنے والے کی کہ نماز شب پڑھنے والے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی روح پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ خدایا اس سورہ دہر کی ان آیات کا واسطہ ہمیں پنجگانہ نماز و نماز شب کا پابند بنا دے، ایسا پابند بنا دے کہ دنیا و آخرت کی سعادتیں ہمیں نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔